قاتل آیا، مجلس ہو گئی۔ تو اس لیے تھوڑا سا تمہید کے طور پہ آپ کے دل کو تھوڑی مسرت ملے۔ دیکھیں مختار کے حالات میں کل اتنے لمحے مسرت کے آتے ہیں کہ قاتل مارا گیا، لیکن جب تک اس کا بیان ہوتا ہے تو آنسو ہی گرتے ہیں۔ مختار بھی روتے تھے، مختار بھی روتے تھے۔ اور مختار قاتلان حسین کے لیے کوئی روح رعایت نہیں کر رہے۔ دیکھیں میں بتا چکا آپ کو کہ عبداللہ ابن کامل دروغہ ہیں مختار کے، اور مختار کے بہت اہم آدمی ہیں، بہت چاہتے ہیں۔ اتفاق دیکھیے کہ اتنا بڑا ظالم کربلا کا محمد ابن اشس، اس کے مظالم بے انتہا ہیں۔ سب سے پہلے حضرت زینب کی چادر اس نے چھینی، سب سے پہلا تازیانہ بی بی کو اس نے مارا، امام حسین کی لاش پہ گھوڑے اس نے دوڑوائے۔ کوئی ایک ظلم نہیں ہے کہ جو اس کا ظلم بیان کیا جائے، بے شمار ہیں جو اس نے مظالم کربلا میں کیے۔ اس کی بہن دروغہ کوفہ عبداللہ ابن کامل کی بیوی ہیں۔ آپ بتائیے، جب اس کو پتا چلا کہ مختار کسی قاتل کو نہیں چھوڑ رہے تو یہ بھاگ کے بہن کے پاس آیا، بہنوئی کے گھر، یعنی عبداللہ ابن کامل کے گھر، کہ وہ مختار کے دروغہ ہیں، بہن سے کہوں گا تو سفارش کر دیں گی۔ آ گیا گھر میں، اب آ کے کمرے میں چھپ گیا، ایسا دندنا رہا تھا حضرت مسلم کو اس نے گرفتار کیا، مسلم کو اس نے زخمی کیا، گڑھے میں گرایا۔ اب اس وقت اس کا یہ عالم ہے کہ بھاگتا پھر رہا ہے، یعنی کوفے میں مسلم کو گھیر لیا تھا، ابن زیاد نے لشکر دیا تھا تو حضرت مسلم سے لڑا تھا۔ اب اس وقت اس کا یہ عالم ہے کہ بہن کے گھر بھاگ کے آئے، اسے معلوم ہے کہ مختار چھوڑیں گے نہیں، ڈرا ہوا ہے، خوف زدہ ہے۔ تو بہن بھی یہ بات جانتی ہے کہ بھئی عبداللہ ابن کامل مختار کے خاص دروغہ ہیں، کیا معلوم کیا مزاج ہو، تو کہا چھپ جاؤ میں بات کروں گی۔ بہن نے کہا میں بات کروں گی، کمرے میں چھپا دیا۔ یہ ظاہر ہے کہ عبداللہ ابن کامل بیچارے تھکے ماندے، ہر وقت مختار کا آرڈر یہ تھا پکڑ کے لاؤ، پکڑ کے لاؤ، قاتلوں کو ڈھونڈو، قاتلوں کو ڈھونڈو۔ تو پورے کوفے کے ایک ایک گلی کوچے میں باہر تک دن بھر ڈیوٹی تھی عبداللہ ابن کامل کی کہ قاتلوں کو ڈھونڈتے پھرو۔ تو تھک جاتے تھے، سستانے کے لیے، کھانا کھانے کے لیے کچھ دیر کے لیے گھر آ جاتے تھے۔ تو بیوی نے ظاہر ہے کہ جب سے مختار کے یہاں نوکری ہوئی تھی تو تنخواہ بھی بڑھ گئی تھی، گھر میں روزی کا انتظام ہو گیا تھا۔ اس سے پہلے اتنی بڑی تنخواہ کہاں ملی ہوگی، پہلے دروغہ نہیں تھے، اب دروغہ ہو گئے تھے۔ دروغہ ہونا آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دروغہ سمجھتے ہیں یہی ایس ایچ او ٹائپ کی چیز ہوتا ہے، بس اس کے بڑے مزے ہوتے ہیں، اور نہ کہ پورے شہر کا ہو۔ تو یہ تو پورے شہر کے انچارج تھے۔ تو اب ظاہر ہے کہ جب پیسے آنے لگے اور رقم آئے گی تو کھانے بھی اچھے پکیں گے، تو بیوی بھی میاں کی بہت خاطر کرنے لگی تھی، ایک سے ایک چیزیں پکا کے رکھتی تھیں۔ کبابوں کی جتنی قسمیں تھیں، عراق میں کبابوں کا بڑا فیشن ہے۔ کوفہ شہر آپ کو معلوم ہے کوفہ اس کا کیوں نام ہے؟ اسی لفظ کوفہ سے لفظ کوفتہ بنا ہے۔ کوفہ عربی میں کوفہ کہتے ہیں گول کو، یہ شہر چونکہ گول تھا اس لیے اس کا نام کوفہ رکھا گیا، اور کوفتہ بھی گول ہوتا ہے۔ اچھا آپ
کر کے دیکھ لیے، جب بھی کوفتہ پکتا ہے تو کوفے کا تصور ضرور آتا ہے۔ اچھا، اور یہ لفظ بھی ہے بھئی، یہ کام کر کے بڑی کوفت ہوئی، تو یہ تینوں میں رشتہ کیا ہے؟ کوفہ، کوفتہ اور کوفت۔ مزے کا تو ہوتا ہے کوفتہ، لیکن کھانے کے بعد جو، اس لیے کہ مسالے اس میں اتنے تیز ہوتے ہیں، اگر وہ مسالے نہ پڑے تو کوفتہ نہیں، سمجھے نا آپ؟ تو کتنے مزے مزے کے کھانے بیگم نے پکائے ہیں۔ اب آئے ہاپتے کاپتے، اپنا وردی اتاری، پیٹی کھولی، کہہ رہے نا شہریار کوتوالے شہر، دہلی میں یہی نام دیا گیا تھا مغل بادشاہوں کے دور میں شہر کے انچارج کو، اور شاعری میں کہتے ہیں قاضی شہر، شہر کے اندیشے میں قاضی دبلا، مگر عبداللہ موٹے تھے، بالکل دبلے نہیں ہو رہے تھے، پیٹ بھی نکلا ہوا تھا۔ ایسے نہ یہ دیکھیں مختار نامہ جو ہے، اس میں جتنا ہنس سکیں ہنسیں، وہ تقریر ہو چکی، امام حسین کا ذکر ہو چکا، جیسے مختار نامہ شروع ہوا کرے سیریس نہ ہو، یہ سیریس کیس تھوڑی ہے معاملہ، یہ سنجیدہ معاملہ نہیں ہے، سنجیدہ معاملہ پہلے اس لیے کر دیتا ہوں، سنجیدگی کا بیان ہو چکا، یہ ہے مزاحیہ حصہ، تقریر کا مزاحیہ حصہ، حصے مزاح پیدا ہو آپ میں، اس لیے مختار پڑھے جاتے ہیں، اور جس میں حصے مزاح نہیں ہوتا وہ ذہین نہیں ہو سکتا، وہ پگلا جاتا ہے، باولا ہو جاتا ہے۔ ہنسنا ہنسانا بچے کے لیے ذہانت کی نشانی ہے، یہ ایک حص ہے، مسکراہٹ، جو نہ مسکرا اس کو بہت ماری ہے بچے کو، جس میں لطیفہ گوئی نہ ہو بچے میں، اسے جوتے ماریے، اس لیے کہ ایسا بچہ دہشت گرد بنتا ہے۔ یہ نفسیاتی مسئلہ ہے، بچے کو مسکراتے رہنا چاہیے، بچپن میں ہی ماں باپ بچے کو ہنساتے ہیں، کبھی چھوٹا سا بچہ جو ہو 1 مہینے 2 مہینے کا 3 مہینے کا، مجھے یہ فن آتا ہے، آپ 4 دن کا بچہ لائیے میں ہنسا دوں گا، بس یہاں پہ انگلی رکھ دیجئے، 3 بار انگلی رکھیں گے کھل کھلا کے زعفران ہو گئے، حالانکہ بڈھے لگتے ہیں، دانت نہیں ہوتے، پوپلے منہ سے ہنستے ہیں، کلکاری لے کے، آئے ہائے کیا خوبصورت لفظ ہے، بچہ جب ٹھٹھا لگاتا ہے تو اسے ٹھٹھا نہیں کہتے، کلکاری، بھئی یوں کر دیجئے۔ اسی لیے جیسے ہی پیدا ہوتا ہے بچہ، دادیاں نانیاں پہلے سے زعفران گھول کے پیالے میں رکھ لیتی، اتنا سا زعفران یہاں لگایا، بس زعفران لگایا اور بچہ مسکرایا، یہ زعفران میں اثر ہے، تو یہ حس پیدا کی جاتی ہے، اور یہ بڑے بڑے لوگوں میں تھی، سرکار دو عالم، دنیا کا سنجیدہ اعظم، یہ سرکار دو عالم سخت مزاج نہیں تھے، خشک مزاج نہیں تھے، مولا علی، تمام پیغمبر، جتنے بھی پیغمبر گزرے، جتنے بھی اولیاء گزرے، ان میں یہ حس قدرت نے دی تھی کہ اپنی گفتگو سے سامنے والے کو خوش کرو، وہ مسکرائے، حالانکہ سرکار کے لیے لکھا ہے کہ پوری زندگی کبھی ٹھٹھا مار کے نہیں ہنسے، زور سے نہیں ہنسے، ہمیشہ اتنے ہونٹ کھلتے تھے کہ نیچے کے دانت نظر آتے تھے، صرف اتنا مسکراتے تھے، اس سے زیادہ کبھی نہیں مسکرائے، لیکن جس وقت مسکراتے تھے اور دانت نظر آتے تھے تو لگتا تھا چاند ہی چمک گئی، روشنی سی پھیل گئی، ستارہ چمک گیا، یہ لکھا ہوا ہے سرکار کی مسکراہٹ کے لیے، اور جب
دل بھر کے مسکراتے تھے تو اس وقت جب نواسے دونوں آ جاتے تھے، دونوں نواسے آ جاتے تھے۔ تو بھئی آپ دیکھیں نا، بعض ذاکروں کو محنت کرنا پڑتی ہے رلانے کے لیے، مجھے محنت کرنا پڑ رہی ہے ہنسانے کے لیے۔ اب پتہ نہیں اس میں سے مشکل کام کون سا ہے؟ ہاں؟ یہ مشکل ہے، رلانا آسان ہے، ایک چٹکی کاٹ لی رونے لگا، ایک پھوسا مارا رونے لگا، ہنسائیں کیسے؟ لیکن ہے اس کے بھی گدگدی ہے، ہنسے گا پیچھے سے آ کے اگر یوں یوں کر دے تو ہنسے گا، اور سب ایک دوسرے کے ایسے ایسے کرنے لگیں، دیکھیں کہ سب بھی ہنسنے لگیں گے۔ نہیں تو یہ ایک حس ہے، بغیر کوئی ایسا عمل کیے بغیر جو ہاتھ سے متعلق ہو، صرف لفظ، اور ہر حس لفظ کے ساتھ ہے، حساسیت لفظ کے ساتھ ہے۔ تو وہ آئے اور بیگم نے کھانا پیش کیا، اور پنکھا جلنے لگی، دھوپ میں آئے تاکہ پسینہ خشک ہو جائے، کھانا وانا کھایا۔ اب انہیں معلوم ہے کہ یہ کھانا کھا کے خراٹے لیں گے، اس سے پہلے کہ یہ لیٹ جائیں، جس کا پیٹ بڑا ہوتا ہے اس سے پھر کھانا کھا کے بیٹھا نہیں جاتا، اور جہاں لیٹا، اب بیگم نے سوچا کہ وقت نکل جائے، جیسے انہوں نے کھانے کی ٹرے ہٹائی، پنکھا جلتے جلتے سامنے بیٹھ گئیں، کہنے لگیں کہ اے میرے میاں، اے میرے وارث، اب محبت بڑھ گئی، اے میرے والی، جو بھی طریقہ عرب کا تھا، ایک بات میں آپ سے کہنا چاہتی ہوں۔ یہ دیکھا انہوں نے بڑی مہربان ہو رہی ہیں بیگم، تو کہہ لیں کیا بات؟ کہہ لیں وہ میرا چھوٹا بھائی ہے نا محمد ابن اشعث، تو مختار سے کہہ کے اس کو معاف کروا دیجئے۔ پاگل ہو گئی ہو، تمہیں مختار کا مزاج نہیں معلوم؟ بھلا میں مختار سے یہ کہوں وہ کوئی قاتل حسین چھوڑ رہا ہے جو وہ تمہارے بھائی کو چھوڑ دے گا؟ دیکھیے آپ کے سالے ہیں، آپ بھی تو دولہا بھائی ہیں۔ اچھا پہلے سے بھائی کو کہہ دیا تھا جب میں اشارہ کروں تب آنا، اتنی دیر میں جیسی کہا اے میں آپ پہ قربان جاؤں، آپ بھی تو دولہا بھائی ہیں، اشارہ۔ اب وہ پردے سے جھانک رہے تھے، پردے سے جھانک رہے تھے، سالار جنگ وہ نکل آئے، سلام کرو دولہا بھائی کو، آداب تو کرو، سلام کرو۔ اب ظاہر ہے کہ پہلے بھی دیکھا تھا، اب مختار کے اقدام کے بعد اب جو سالے کی طرف دیکھا تو دیکھتے ہوئے ڈر رہے تھے کہ کہیں مختار یہ منظر دیکھ نہ رہے ہوں کہ قاتل حسین پہ مہربانی کی نظر ڈال دی۔ کہا بس 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 ٹھیک ہے، جاؤ جاؤ، ابھی تو ہم سونے جا رہے ہیں، ابھی جب دربار میں وہاں حاضری ہوگی دیکھیں گے، ہم بات کریں گے۔ خیر اٹھے، اس کے بعد پیٹی ویٹی باندھی انہوں نے، اپنا سارے خود وود رکھا سر کے اوپر، سرکاری جو بھی دربار سے خلعت ملا ہوا تھا، تیار ہو کے پہنچے۔ مختار نے دیکھتی کہا بہت دیر میں آیا آج، کیا بہت سے قاتلوں کی خبر لائے ہو یا کسی اہم قاتل کی خبر لائے ہو؟ عبداللہ ابن کامل نے نہیں امیر بات یہ، آج تو میں وہ کھانے اتنے اچھے بیگم نے پکائے تھے، ایک تو تجھے معلوم ہے امیر میں کم کھاتا ہوں، آج کھاتا ہی چلا گیا، سارے سالن مزے کے تھے، بریانی بھی بہت مزے کی تھی، پھر جو کھایا امیر تو پھر نیند آ گئی، تو آج تو میں کہیں نکل ہی نہیں سکا۔ کہا اچھا چلو ٹھیک ہے، کل صبح سے پھر تلاش میں چلے جانا، آؤ بیٹھو۔ خیر بیٹھ گئے، اب ادھر گاؤ رکھا ہوا ہے، ادھر
عبداللہ ابن کامل ادھر امیر مختار. اتنی دیر میں خادم نے ایک پلیٹ میں تازہ تازہ انگور پیش کیے. بیچ میں وہ انگوروں کی ٹرے رکھ کے چلا گیا. مختار بھی انگور کھانے لگے. کھاؤ کھاؤ. تو خیر ایک ایک انگور عبداللہ ابن کامل بھی ایک ایک دانہ اٹھا کے کھانے لگے. اتنی دیر میں ذرا سا جو گاؤں پہ یوں ہاتھ رکھا کوتوال صاحب نے، تو مختار تو جھکے ہوئے تھے تو ذرا چہرہ قریب ہوا. وہ امیر ایک بات کہنا ہے، تنہائی ہے اس وقت، کوئی اور نہیں ہے. کیا؟ وہ میری بیگم جو ہیں، ہاں ہاں تمہاری بیگم معلوم ہے. کیا؟ ان کا جو بھائی ہے ایک محمد ابن اشرف. ارے کیا اس کا کچھ پتہ چلا؟ امیر نہیں، کچھ پتہ تو نہیں چلا، لیکن وہ شاید آیا تھا میرے گھر اور اس نے بیگم سے کچھ سفارش کی ہے اور وہ چاہتا ہے کہ میں امیر سے سفارش کروں کہ اس کی جاں بخشی ہو جائے. اچھا دیکھیں گے. چلو دیکھیں گے، ٹھیک ہے کوئی بات. ارے عبداللہ ابن کامل، یہ تم نے عقیق کب لیا تھا؟ ذرا یہ انگوٹھی تو دکھانا. ارے امیر ایسی ایسی انگوٹھیاں تو آپ پہ قربان، میں جاؤں گا تو دیکھیے گا نا، انچولی سے یا جعفر تیار سے آپ کے لیے نئی انگوٹھی بنوا دوں گا. مختار کہنے لگے نہیں 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 بھائی یہ والی دے دو جو تم پہنے ہو. انہوں نے اتار کے دے دی. مختار نے انگوٹھی پہن لی. خوش ہو گئے. امیر نے میری انگوٹھی مانگی. خالی ہاتھ ہو گئے، انگلی خالی ہو گئے. مختار نے کہا اچھا آپ دیکھو بھائی، ذرا تم بیرون کوفہ چلے جاؤ، لشکر کا ایک پورا رسالہ لے لو اور کوئی 1000 سپاہی لے جاؤ اور سب ادھر ادھر بکھر جانا اور پتہ لگاؤ قاتلوں کے بارے میں. کہنا اچھا ٹھیک ہے. اتنے کیا ہیٹ اٹھا کے سر پہ رکھی اور باہر گئے. پلٹن تیار تھی، اس کے ساتھ گھوڑے پہ بیٹھے نکل گئے. اتنی دیر میں اپنے خیر غلام کو جو سر گنا کرتا تھا ڈنڈا لے کے، ہاں امیر کیا بات ہے؟ کہ یہ انگوٹھی لو، خیر انگلی میں پہن لو، عبداللہ ابن کامل کے گھر جاؤ اور عبداللہ کی بیوی سے کہنا جو بھی تمہارے گھر میں چھپا ہے اس کو مختار بلاتے ہیں. اگر وہ کچھ 3-5 کرے تو انگوٹھی دکھانا، کہنا یہ مہر کی انگوٹھی ہے کوتوال صاحب کی، یہ دیکھ پہن لو، اپنے میاں کی انگوٹھی پہچانو. تو فوراً خیر بھاگے بھاگے گئے اور انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا، زور سے دروازہ کھٹکھٹایا. اب جو دروازہ کھٹکھٹایا تو کہنے لگیں ارے دیکھنا تو ذرا دروازے پہ کون پیٹے دے رہا دروازہ. ہم نہیں جائیں گے. تو کیا میں عورت ہو کے دروازہ کھولنے جاؤں؟ کہا نہیں اس وقت تو ہم نے پتہ نہیں مختار کا آدمی ہو کیا. اور گھس گئے اندر، چھپ گئے بالکل دروازے کے اندر. مختار کا آدمی ہو سکتا ہے. خیر ہلکا سا دروازہ عبداللہ کی بیوی نے کھولا. کون ہے؟ میں غلام خیر ہوں. اچھا مختار کہاں سے آئے ہو؟ ہاں کیا بات ہے؟ کہا یہ تمہارے میاں نے یہ انگوٹھی دی ہے اور کہا ہے کہ بات ہو گئی ہے مختار سے، اپنے بھائی کو بھیج دو. ارے بہن جلدی آؤ، باہر آؤ، باہر آؤ، بلاتے ہیں تم کو، بات ہو گئی. ہم تو جانتے تھے ہمارے میاں پٹا لیتے ہیں. ہاں کام تو ایسے ایسے کھانے میں نے کھلائے تھے کہ وہ تو نشہ ہو گیا ہوگا ان کو، اور ہو سکتا ہے مختار کو بتایا ہو کیا کیا کھا کے آیا ہوں.
اور مختار نے بھی شاید کہا ہوگا ہمیں بھی ایک دن پکوا دینا اپنی بیوی سے، میں مختار کو بھی یہ کھانے بھیجوں گی، جاؤ تمہاری سفارش کر دی۔ نہ باجی ہم ابھی نہیں جائیں گے، خطرہ ہے۔ ارے کہا خطرہ نہیں ہے، جاؤ انگوٹھی بھیجیے۔ تو اب ڈرتے ڈرتے آئے، خیر کو دیکھا، محمد ابن اشد، کہنا اچھا یہ بتاؤ کہ جب مختار کے پاس دولہا بھائی بیٹھے تھے تو جب آپس میں باتیں ہو رہی تھیں تو غصے گرمی کی باتیں ہو رہی تھیں، کوئی گرما گرم بحث ہو رہی تھی؟ خیر کہنے لگا ارے خیر سے ایسے دونوں کے موڈ اچھے تھے، یہ بھی ہنس رہے تھے وہ بھی ہنس رہے تھے، کبھی مختار ان کے زانوں پہ ہاتھ مارے کبھی ان کے ہاتھ پہ ہاتھ مارے، بڑے ہنس ہنس کے دونوں بات۔ اچھا اس کے معنی مختار کا موڈ اچھا ہے۔ بہن کہیں ہاں ہاں چلے جاؤ، ہنسی مذاق ہو رہا ہے دونوں میں، اس کے معنی معاملہ تمہارا طے ہو گیا، جبھی تو، ورنہ اگر بگڑ جاتا تو ان کا بھی موڈ خراب ہوتا، وہ بھی غصے میں ہوتے یہ بھی غصے میں ہوتے۔ خیر خیرہ نہیں، دونوں ہنس رہے ہیں۔ اب وہاں ہیں کہاں عبداللہ ابن کامل، وہ تو بھیجے جا چکے ہیں، آگے آگے خیر، پیچھے پیچھے محمد ابن اشعث۔ ان کا بھائی مختار کے سامنے ہم تمہیں پیش کرتے ہیں، ابھی پوچھ لیں۔ مختار سے جا کے کہا خیر نے وہ آ گئے، لاؤ ان کو، لاؤ ان کو۔ بس جناب اب کیا تقریر ہو گئی، ظاہر ہے کہ جب بھی کوئی قاتل پکڑا جائے گا تو تقریر ختم ہو جائے گی، اس کے آگے تقریر چل ہی نہیں سکتی۔ یہ اس میں مختار کے حالات میں کل انشاءاللہ بیان کریں گے۔ جیسے ہی مختار کے سامنے اشعث کا بیٹا آیا، مختار نے ڈانٹ کے جلاد کو بلا اور کہا اس کو پکڑ لو اور اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے ہیں۔ کیوں؟ تو نے حکم دیا تھا کہ گھوڑوں کے سموں کی نالیں بدلی جائیں، تو نے حسین کی لاش پر اپنا گھوڑا بھی دوڑایا تھا، ان 100 آدمیوں کے ساتھ تو بھی شامل تھا، اور پھر اس کے بعد مختار کا یہ کہنا، مارا گیا ٹکڑے ٹکڑے ہوا محمد ابن اشعث، حضرت مسلم کا قاتل، لاش حسین پہ گھوڑے دوڑانے والا۔ لیکن سب سے بڑا جرم اس کا جو ہے، جسے سن کر مختار نے اپنے منہ پر تماچے مارے۔ بتا تو صحیح کیا کیا ظلم کیے؟ ثانی زہرا کی چادر چھینی تھی تو نے، ثانی زہرا کی چادر چھینی تھی تو نے، اللہ اکبر۔ اور قیامت خیز جو مقتل نگار اور مورخین لکھ گئے اور مختار نے قاتل کی زبان سے کہلوایا، اور وہ جملے پڑھتے ہوئے سنتے ہوئے کم از کم چاہنے والے تو کانپنے لگتے ہیں اور لرز جاتے ہیں، اس لیے کہ اس سے بڑے مصائب نہیں ہیں۔ اور یہ بات امام زین العابدین علیہ السلام نے مدینے میں بھی بیان کی، قاتل نے مختار کے سامنے بیان کی، اور یہ ہے کہ جب چادر چھینی حضرت زینب کی تو محمد ابن اشعث نے حضرت زینب کو ایسا تماچا مارا کہ کان کا بندہ گر گیا، کان زخمی ہو گئے حضرت زینب کے۔ اللہ اللہ، جزاک اللہ، اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے سوا غم حسین کے۔ جناب سید سجاد سے مدینے میں بعد کربلا ہو گئی تقریر، آپ کی آوازیں بلند ہو جائیں، یہی ہے مجلس کا مقصد۔ آج چھٹی مجلس ہو گئی، 4 مجلسیں رہ گئیں، اور کس طرح آپ ماشاءاللہ فضائل و مصائب سن رہے ہیں۔ اللہ آپ کے گھروں کو آباد رکھے، آپ کے بچوں کو زندہ و سلامت رکھے، صدقے میں امام حسین علیہ السلام کے۔ عجیب بعض مصائب ہوتے چھوٹے سے ہیں مگر قیامت، اور جب کبھی بھی میں نے پڑھا ہے اور ان کے بارے میں سوچا ہے تو قیامت گزر جاتی ہے دل و دماغ پر،
اور اس کی قوت کہ کیسے ہم لوگ اس کو برداشت کر لیتے ہیں، جس پہ پڑے اس پر کیا گزری ہوگی۔ تو راوی نے امام سے سوال کیا کہ جتنے قیدی آپ کے ساتھ تھے ان میں سب سے زیادہ ظلم کس پر ہوا، زیادہ مظالم کس پہ ڈھائے گئے؟ تو ایک بار سید سجاد نے رو کر کہا میری پھوپھی زینب پر۔ راوی نے کہا اس کی کیا وجہ؟ کا وجہ یہ ہے کہ جب میری طرف شمر تازیانہ لے کر آتا تو پھوپھی مجھ سے لپٹ جاتی، جب ام رباب پہ تازیانہ پڑتا تو زینب بچا لیتی، جب ام لیلہ پہ تازیانہ آتا تو زینب اپنی پشت پیچھے کر کے بچا لیتی، ارے جب سکینہ کی طرف بڑھتا تو بچوں پہ چھا جاتی۔ ارے جتنے تازیانے پھوپھی اماں کی پشت پہ پڑے۔ بار الہ اس عبادت کو قبول فرما، ہمیں کوئی غم نہ دینا سوا غم حسین کے، بحق محمد اور آل محمد۔ پروردگار امام زمانہ کا ظہور فرما، تعجیل فرما، ماتم حسین۔